البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. نیکی کوئی بھی کرے صلہ تو مل کے رہتا ہے، اور گناہ کوئی بھی کرے سزا تو مل کے رہتی ہے. اس لیے ہو سکے تو نیکی کرو. بہنوں سے کہتا ہوں رشتوں کا ٹینشن نہ، ہمیں تو بس فکر ایک ہی کرنی ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں. فکر ایک ہی کر، یار منا لو بس. یار منا لو، خدا کو راضی کر لو، اس کے محبوب کو راضی کر لو. ساری چیزیں قدموں میں نہ جائے تو پھر کہنا. ساری چیزیں قدموں میں نہ، رشتے بھی حل ہوں گے، روزی کے مسئلے بھی حل ہوں گے، عزتوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے، اولاد کے مسئلے بھی، سب مسئلے حل ہو جائیں. بھائیو اس کو راضی کر لو جس کو دیکھ لو گے اس کی قسمت بدل جائے گی. جب تمہاری نظر میں وہ تاثیر ہوگی کہ تم جسے دیکھ لو اس کی قسمت بدل جائے. آپ کہیں گے ایسی بھی ہے نا. میں نے کہا یار منا لو. کیا آپ کو نہیں پتا ہمارے مرشد میر عبد الواحد بالکرامی رحمت اللہ علیہ سب سنابل شریف میں لکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے رکھتے تھے، اور جس دن آنکھ کھول کر کسی کو غور سے دیکھ لیتے، آنے والا کوئی بھی ہوتا اللہ اس کو مقام ولایت عطا کرتے. نگاہ، یہ اقبال نے تھوڑی ہوئی کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے. دیکھ کر ولی بنا دے تو دیکھ کر دولہا کیوں نہ بنا دے، دیکھ کر دلہن کیوں نہ بنا دے. ہم تو اسی چکر میں معافی چاہتا ہوں، بہت دور دور اور نزدیک سے بھی آپ لوگ آئے، ہم جانور ہو جاؤ، یہ کتے بھی کرتے ہیں. بس جس قوم کی فکر جملے تلخ لگے، سماعت و عبار پڑے معاف کرنا، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. کھاؤ کماؤ سو جاؤ بچوں کو پیدا کرو، یہ فکر کتوں کی بھی ہے. اگر ہم نے اتنا ہی کیا تو کیا کیا. بلکہ بابا بلے شاہ کی خانقاہ میں پہنچنے کے بعد ہم یہ سوچنے لگے کہ کتے بھی ہم سے آگے بڑھ گئے. بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. اے بلے شاہ اپنے یار کو راضی کر لے ورنہ تجھ سے آگے تو کتے نکل گئے کہ کتے نے تو وفا کی مگر تو نے کون سی وفا کی. وہ ایک روٹی کھاتا ہے مالک کے در پہ پڑا رہتا ہے، تو کھاتا بھی اسی کا ہے، پہنتا بھی اسی کا ہے، عزت بھی اسی کی ہے، شہرت بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا ہے، منال بھی اسی کا ہے. کتا روٹی کھا کر کے مالک کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا ہے اور تو مالک سے سب لیتا ہے اور ہر جگہ جاتا ہے، کبھی اس کی چوکھٹ پر نہیں آتا. یہ فرق ہے ہم میں اور کتے میں کہ کتا مالک کی چوکھٹ چھوڑتا نہیں اور ہم مالک کی چوکھٹ پر جاتے نہیں. بتاؤ کب جاتے ہو؟ لوگ جمعہ کے دن بھی جاتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جیل سے چھٹنے کے بعد قیدی گھر بھاگتے ہیں، یا اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے گھر بھاگتے ہیں، ایسے ہم جمعہ چھٹنے دعا بھی نہیں مانگتے. سوچو تو صحیح. اگر لیڈر کہہ دے سیاسی کہ میں یہ کام کر کے دوں گا تو پوری قوم کی آس لگتی ہے کر کے دے گا، اور اللہ کہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. کبھی مانگا اس یقین کے ساتھ؟ سوچو تو صحیح. لوگ کہتے ہیں ہمیں ملتا نہیں. میں نے کہا مانگ تو صحیح. پتہ نہیں کس نے سبق پڑھا دیا. بولے نہیں حضرت ہم گنہگار ہیں، ہم مانگے تو ہمیں نہیں ملے گا. یہ تو مایوسی ہے، اور یہ مایوسی کفر ہے. اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی. بتوں سے تجھ کو امید. بت کا مطلب کیا؟ لات اور حبل نہیں. یہ بت کا مطلب کیا؟ یہ سیاسی لیڈران، یہ سیٹ لوگ، یہ دنیا دار لوگ، خدا کو چھوڑ کے جن کی طرف تم دھیان لگا رہے ہو، یہ سب بت ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نامیدی. میں اس لیے ان کو بت کہہ رہا ہوں، خدا کو چھوڑ کے جدھر بھی جاؤ گے وہ بت ہے. ہاں، اس لیے کہ جو خدا کا در چھڑا دے وہی غیر اللہ ہے. یہی چیز تو ہم تبلیغی جماعت والوں کو سمجھاتے ہیں کہ غیر اللہ کی تعریف یہ ہے جو خدا سے دور کر دے. اسی لیے غوث پاک غیر اللہ نہیں ہے، غریب نواز غیر اللہ نہیں ہے، صابر پاک غیر اللہ نہیں ہے، نظام الدین محبوب الہی غیر اللہ نہیں ہے.
مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی غیر اللہ نہیں ہے. کہا یا تو اللہ ہے یا تو غیر اللہ ہے. تو پھر کیا اللہ ہے؟ میں نے کہا ملا تجھے سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ اور غیر اللہ کے بیچ میں اور بھی ہے اہل اللہ. جو اللہ سے دور کرے وہ غیر اللہ ہے, اور جو اللہ سے قریب کر دے وہ اہل اللہ ہے. ہم کسی غیر اللہ کو نہیں مانتے. ہم کسی غیر اللہ کو نہیں مانتے. ہم تو انہیں بت سمجھتے غیر, لیکن اہل اللہ کو ضرور مانتے. اسی لیے اہل اللہ کو پھول بھی چڑھاتے ہیں, اہل اللہ پہ چادر بھی چڑھاتے ہیں, اہل اللہ پر نیازیں اور نظریں بھی پیش کرتے ہیں, کیونکہ وہ اہل اللہ ہیں. اور اہل اللہ ہی اللہ سے ملاتے. کیوں کہا؟ کیوں؟ میں نے کہا تیرا دوست تو تجھ سے ملاتا ہے, اللہ کا دوست تو اللہ سے ملاتا ہے. بات اتنی ہے نا. ہاں, جس کے دوست سے ملو گے وہاں تک پہنچو گے. تو تیرا دوست جب تیرے در تک لے گیا تو کیا خدا کا دوست خدا کے در تک نہیں لے جائے؟ اللہ خود فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی, میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے رہتے ہیں. اور ایک مقام پہ فرمایا وہ راتیں میرے ساتھ گزارتے ہیں. ارے میں تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتا, اس لیے اللہ تک میں نہیں پہنچ سکتا, مگر جس نے پڑھا ہے اس شیخ عبد القادر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو ہم ہیں ان کے, وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب یہ اور بات ہے نصیب کی کہ کسی کے یہاں غیر اللہ ہے, کسی کے یہاں اہل اللہ ہے. اب آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا, آپ غیر اللہ کی جماعت میں جاتے ہو یا اہل اللہ کی جماعت میں. یہ تو ہم فخر اور شکر سے کہتے ہیں جس نے اپنا جنازہ خود پڑھایا ہے وہ صابر پاک اہل اللہ ہماری جماعت میں ہے. جس نے اپنی چادر خسرو کے سر پہ ڈال کے سیر کرا دی عالم بالا کی وہ محبوب الہی بھی ہماری جماعت میں ہے. اور خسرو نے یوں رپورٹ پیش کی جو آج بھی پڑھی جاتی ہے, اللہ اکبر. خسرو کی شاعری تو مانتے ہو, خسرو کا عقیدہ بھی مانو. نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم, بہر سورک سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور پھر اس مجلس کی شان کیا ہے, خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو, خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود. یہ اہل اللہ ہے جو وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. یہ اہل اللہ ہیں. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا, سب سے امیدیں لگا کے رکھے ہو یہ غیر اللہ سے. اقبال کہہ رہے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں, بتوں نے کہا تھا نا اچھے دن لائیں گے, لا سکے. میں ہندوستان کو ذہن میں رکھ کے نہیں کچھ کہہ رہا ہوں, لیکن بات ذرا غور کیجئے. کبھی لا سکا کوئی بت اچھا دن کیسے لائے گا, کیونکہ وہ تو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا. فرعون کہتا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو ہم تمہیں اچھے دن لائیں گے, لیکن خود باپ نہ بن سکا فرعون. قدرت نے کیسی مار ماری. ارے جب تو خود باپ نہ بن سکے وہ لوگوں کو اچھے دن کیا نصیب کر سکے. فرعون جو تھا, آج سے 4-5 ہزار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 4-5 ہزار سال پہلے آسیہ گھر میں بیوی موجود ہے لیکن باپ نہ بن سکا, اس لیے فری میں بننے کی کوشش کی کہ موسیٰ کو بیٹا بنا لیں گے اور اپنے بارے نیارے ہو جائیں گے. موسیٰ نے بھی گود سے داڑھی پکڑ کے وہ تماچا دے کے بتایا تو جیسے کو ہم باپ نہیں بناتے. سال پہلے
اچھے دن لاؤں لیکن نہ لا سکے، خود جو باپ نہ بن سکا. ارے اچھے دن آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ فرعون کی بات مان کے نہیں جو 5000 سال پہلے کا تھا، بات موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، کیسے اچھے دن آئے. مصر گئے موسیٰ کے پیچھے پیچھے، پوری قوم کو اللہ نے بادشاہت عطا کر. پتا چلا فرعون کی نہیں ماننا، موسیٰ کی ماننا، نمرود کی نہیں ماننا، ابراہیم کی ماننا، ابو جہل کی نہیں ماننا، محمد الرسول اللہ کی ماننا. زمین پہ رہو گے تو بھی اچھے دنوں میں رہو گے، زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی نکیرین تعظیم کرتے نظر آئیں گے. میرے امام کہتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی. اللہ اکبر. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس لیے یہ مت سوچو ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. نہ نیک کون ہے بھائی؟ نہ میں ہوں نہ آپ ہے، پھر ملنا کس کو ہے؟ کیا وہ صرف نیکوں کا خدا ہے؟ ہاں نیکوں کی دعا کی بڑی تاثیر ہے، انکار نہیں. مگر ایک جملہ کہہ دوں، کبھی یہ مت سوچنا کہ گنہگاروں کو نہیں دیتا. یہ ظلم مت کرنا. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا شرط ہے. بس یقین سے مانگو، کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. لیکن یقین گیا نا تو عرض کیا کر رہا تھا؟ گناہ کرو گے تو بھگتو گے. رات کو کرو گے، صبح گناہ کا اثر دیکھو. اگر کسی خاتون کے گھر میں دودھ بھی پھٹ رہا ہے، اس کو چیک کرنا چاہیے کہیں میں نے رات کو کوئی غلطی تو نہیں. میں کوئی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا، میں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آپ کہاں ہو؟ ماحول بنے گا، نیکی کر کے دیکھو، پرہیزگاری کر کے دیکھو. کتا بھی ان نیکوں کو نہیں کاٹتا. کوئی نیک بن جائے، کتا کاٹنا تو دور کی بات، کتا اس کو بھونکتا بھی نہیں. اٹھائے قرآن سورۃ الکہف. چند نوجوان اللہ کے ولی جب نکلے ہیں، اللہ آج سے تقریباً سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے. سینکڑوں، میں پرانی دور کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو ابھی پہ مت لینا، یقین کہہ رہا ہوں، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں، سچائی کہہ رہا ہوں. سینکڑوں سال چند نوجوان نکلے ایمان بچانے کے لیے، کیونکہ بادشاہ جو تھا ایمان کا ڈاکو بن گیا تھا، گنڈا گردی کر رہا تھا کہ ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. وہ بیچارے پریشان ہو کے نکلے. یاد رکھنا اللہ کفر کو تو مہلت دیتا ہے مگر ظلم کو مہلت نہیں دیتا. یہ مولا مشکل کشا کا قول ہے. کفر کو مہلت ملے گی، ظلم کو مہلت نہیں ملے گی، کیونکہ کفر کا تعلق خالق سے ہے. توجہ کرنا، کفر کا تعلق خالق سے ہے اور ظلم کا تعلق مخلوق سے ہے. قدرت بے نیاز ہے، قدرت بے نیاز ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کو 1000 سال تک مہلت دی، کفر کرتے رہے، لیکن جب نوح پہ پتھر برسے، ظلم کیا، پھر ان کو ڈبا دیا. دیکھا قوم صالح کو سینکڑوں سال کی مہلت ملی جب تک کفر کرتے رہے. اونٹنی کی کوچے کاٹی، ظلم کیا، مخلوق ہلاک کر. ظلم مت کرو. اس نے ظلم شروع کیا. وہ ایمان بچانے کے لیے چھپ کر جا رہے، پیچھے پیچھے کتا رات میں ان کے پیچھے لگ گیا. انہوں نے کبھی کتے کی عادت بھونکنے کی ہوتی. امام عبدالوہاب شعرانی سے میں پڑھ رہا ہوں، امام عبدالوہاب شعرانی لکھ رہے ہیں، اس کو میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور وہ بھی ابن عباس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. کتا پیچھے ہوا، انہوں نے مڑ کے دیکھا یہ پھنسا دے گا کیونکہ اس کا کام بھونکنا ہوتا ہے. پتھر اٹھایا مارنے کے لیے پھینکا تو کتے نے اللہ والوں سے بات کی. اللہ والوں، میں کتا ضرور ہوں لیکن سب پر نہیں بھونکتا. اللہ والوں پر میں نہیں بھونکتا. توجہ فرمائیں، غور کیجئے. یہ بات ہے میرے بھائی. اگر ہم، بلکہ ہمارا پیر بھی پھسلتا ہے تو ہم گناہ کرتے ہیں اس لیے پیر پھسلتا ہے. اگر ہم گناہ نہ کریں تو پیر بھی نہ پھسلتا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کپڑے بھی ہمارے میلے ہوتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے. اگر ہم گناہ نہ کریں تو ہمارے کپڑوں پہ دھبے بھی نہ لگیں. گناہ جو چھوڑ دے پھر وہ ہے، اس کی شان ہی جدا ہے. لیکن ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہیں. اور گناہ کی سزا کیا ہے؟ میں بات سمیٹ رہا تھا لیکن پھیل گئی تو قبر میں چلیں. ایک بزرگ خود فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور میرے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا توبہ کر سکتا ہوں؟ کہا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، سب کے لیے کھلا. توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا، جو کرے.
کافر کرے، مومن کرے، فاسق کرے، اور ایک بات یاد رکھنا، توبہ جو کرے صدق دل سے اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ کفن چور تھا لیکن توبہ تو کر رہا ہے، اچانک سدھرنے کی وجہ تو کہا آئے ایک ہی دن میں نے 5 قبریں کھولی، ایک ہی دن میں نے 5 قبریں کھولی، اور 5 قبروں میں نے الگ الگ منظر دیکھا، اس نے میری زندگی بدل دی، اب میں نے چوری نہیں کرنا کفن کی۔ کہا کیا دیکھا ہمیں بھی تو بتا۔ کہا کہ حضرت جب میں پہلی قبر کھولنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ جو مردہ ہے اس کی قبر میں انگارے ہیں اور اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، اور اس کا چہرہ سور اور بندر کی مانند ہے۔ یہ قبر ہے، قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلنی ہے، نہ کسی کی بابا گیری چلنی، کچھ نہیں، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے قبر کا، حشر کا کچھ نہیں۔ جس سے یار راضی ہے، جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا، وہ راگنی اچھی نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے سور کی طرح، انسان کا منہ سور کی طرح ہو جائے، قبلے سے پھرا ہو، میں نے وہ منظر دیکھا تو میں بھاگنے کی کوشش کیا تو غیب سے آواز آئی۔ قدرت جسے سدھارنا چاہتی ہے کچھ آواز اس کے کانوں میں دے دیتی ہے، ہو سکتا ہے یہ کسی میری آواز بھی اللہ کسی کی ہدایت کا سبب بنا دے۔ یہ جلسے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ شلال کپا والوں، قرب جوار سے دور نزدیک سے آنے والوں، چہرے پہ پھنسی آتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہو، سور کی طرح منہ ہو وہ بھی قبر میں۔ کتنے 100 سال قبر میں رہنا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی، کتنے 100 سال رہیں گے؟ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں چند سال جس گھر میں رہنا اس میں اے سی بھی ہے، پنکھا بھی ہے، باتھ روم ہے، یہ ہے وہ ہے، سب ہے، گھٹنے دکھتے ہیں تو ویسٹرن باتھ روم ہے، یہ سب کچھ ہے، جس میں چند سال رہنا ہے۔ میں تو چند سال رعایت کر کے کہہ رہا ہوں، یہاں تو لمحوں کی خبر نہیں ہے، اور قبر میں کب تک رہنا ہے؟ سینکڑوں سال۔ اس میں کیا انتظام ہے؟ اس میں کون سا نرم گدا، کون سی ٹھنڈک، کون سی اے سی، کون سی روشنی؟ اس میں بھی ٹھنڈک ہے، یہ اے سی کوئی کام کی نہیں ہے، یہ تو پاور سے بند ہو جاتی، پاور گئی یہ گئی ہے۔ آپ کی زبان میں، کرناٹک والوں کی زبان میں کرنٹ گیا، اے سی گئی، لیکن وہاں کا کرنٹ اتنا پاورفل ہے، وہ ٹھنڈک سیدھا جنت کی کھڑکی کھول کر آتی ہے، اور وہاں کا بستر اتنا سہانا ہے کہ جنت کا بستر بچھاتے ہیں، بیوی کو نہیں بلایا جاتا بستر بچھانے کے لیے، فرشتے بستر بچھاتے ہیں۔ کوئی ان سے وفا تو کرے، کوئی قبر اور آخرت کی فکر تو کرے۔ جنت کے بستر فرشتوں نے بچھانا، اور کیسے سلانا؟ نم کا نومت العروس، ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ پہلی رات کی دلہن کو کوئی ٹینشن ہوتا ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، مزے سے سوتی ہے۔ اور کیوں سوتی ہے؟ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں سوتی، وہ تو صرف یار کے لیے سوتی، محبوب کے لیے سوتی ہے، اور وہ چادر ڈال کے پڑی رہتی ہے، جب اس کا محبوب آتا ہے تو قدموں کی آہٹ سے وہ بیدار ہوتی ہے۔ تو یہ کمرے کی دلہن محبوب کے لیے سوتی ہے، وہ کفن کی دلہن کس کی محبت میں سو رہی ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور آسی غازی پوری کہتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ اور تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ کوئی وفا تو کر کے دیکھے ان سے۔ بہرحال وہ شخص کہتا ہے، وہ جوان کہتا ہے اپنے مرشد سے کہ حضرت میں نے دیکھا اس کا منہ سور کی طرح، چہرے قبلے سے پھرا ہوا ہے، آگ بھڑک رہی ہے، ساری امت حضور کے قدموں کے قریب ہو جائے۔ اسی لیے یہاں ہر سلسلہ موجود ہے، ہر برادری موجود ہے، الحمدللہ ہر پیشے کے لوگ موجود ہے۔ وجہ ہمارا ایک ہی نظریہ ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ حضور کی محبت جس کے دل میں سما گئی وہ کچھ بھی ہے ہمارا آقا ہے، ہم اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، جلدی جلدی سے حدیث پڑھتا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ نشہ وہی کرتا ہے، نشہ وہی کرتا ہے جس سے اللہ رسول بیزار ہے،
اور فرمایا اللہ رسول کتنے بیزار ہے. تو ایک روایت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے اسے دیکھنے بھی نہ جاؤ, وہ قرضہ مانگے اس کو قرضہ بھی مت دو, وہ محفل میں آئے اس کو عزت کے ساتھ مت بٹھاؤ, بلکہ یہاں تک فرمایا لوگوں کی عبرت کے لیے. حالانکہ میں واضح کر دوں کہ حنفی ہونے کی وجہ سے ہم کبائر کے مرتکب کا جنازہ پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیں گے,